Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to this session of Quran for Ramadan. Today we will be continuing with the passage that we started off yesterday. This passage, as you would recall, is from Surah Bani Israil, and the 10 commandments of the Quran are discussed here. We had studied the initial part of this passage, and in this part, two very important directives were discussed. First, of course, monotheism or Tawheed, which is the basic building block or the foundation stone on which Islam stands. And in fact, this is something which is not just specific with the Prophet Muhammad or the Quran. The Quran tells us that this creed of monotheism is something which was taught by all previous prophets of God, and hence this is a common belief and a common cornerstone. And the second thing that we discussed yesterday, which is also a very interesting discussion, was regarding parenting and the fact that how parents should be dealt with and how children should be actually be cajoled and cuddled, and at the same time given their rights. When they can be cuddled and cajoled and when they are infants, but as they grow up, they have to be treated maturely, and this mature treatment is something that will happen when we have this cognizance that they are independent human beings. So we continue with this quest and we continue with this passage. Today we will be studying the next verses that come immediately after the ones that we were studying yesterday. So the words are وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Give to the near of kin his due, and also to the destitute and the traveler, and do not squander your wealth wastefully, for the wasteful are brothers of devils, and the devil is extremely ungrateful to his Lord. And if you have to disregard those in need because you are still seeking your Lord's bounty, which you are hopeful of, then speak to them softly. Neither tie your hand with the neck nor leave it totally loose, that you earn reproach and be reduced to indigence. Indeed, it is your Lord who gives abundantly to whomsoever he pleases, and sparingly to whomsoever he pleases. He surely is aware of his servants, he is observing them. And we continue, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Do not kill your children for fear of poverty. We provide for them also and for you as well. Killing them is surely a heinous crime. And do not go near adultery, because it is blatant lewdness and a very evil path. So, wa'ati zal qurba, as you can see, this line and the verse 26 actually, which is being displayed right in front of you, it tells us that not only are you to discharge the responsibilities of your parents, which were discussed in the previous verse, but what this verse actually tells us is that you have to be kind and affectionate to your kin. And of course, wa'ati zal qurba would mean that you give them their due, which means whatever you think that they deserve, whatever they might need, especially if they are in need, then you must be people who start off with their own kin. So instead of looking for people around you or maybe far off, the best way is to start in your own close circle. Start with your own relatives. Start with people who you know. And that is why it is said, Ati zal qurba haqqahu, give your kin their due. And of course, the indigent, the miskin, who is the destitute or the indigent, wabna sabil, and the traveler. And wala tubazzir tabzira, and do not squander your wealth wastefully, for the wasteful are brothers of devils, and the devil is extremely ungrateful to your Lord. So the heads which are mentioned here, as you can clearly see, especially the word will not be any cause, alarm, or maybe something that you find strange in our today's. As you can see that traveling in those days was a very difficult thing.
it would often be the case that people would leave their places and homes in search of more livelihood, in search of new places where they could get resources, and often they would just carry the things that they could carry on their backs on their camels. And they would be like nomads traveling from one place to another, and they would often be in dire straits. So that is why traveler itself is someone who would be needing something, and especially when the traveler is coming to seek an asylum. And on similar grounds today also, asylum seekers and other needy travelers, they should be, of course, shown graciousness and affection on the same grounds. And for this, it is said that do not squander your wealth. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Now, this is something that we have to understand, that squandering our wealth is something that at times we don't realize and we keep on doing it. So we waste at times. We might need something which has a very limited repertoire or limited scope, but we end up buying a lot of things that we don't have. So simple living means that you have a few clothes, you have some, of course, other things that you need, your shoes and other garments, but the Quran says that do not squander your wealth. When you start squandering your wealth, then what do you do? You're actually becoming instrumental in depriving other people who might need that. The saving that you could do instead of squandering your wealth is something that would not be able at that time to be done. So to squander one's wealth, to waste one's wealth, is uh, likened to the fact that people who squander their wealth, they are brothers of Satan, because Satan and devils, what do? They make you feel uncomfortable in thinking that if you spend on other people, you might yourself become poor. And so if you have to spend on anyone, it has. And instead of just spending on your need, and okay, you can go beyond your need as well, but to be wasteful, which means that where two or three things could suffice, you go on and buy 10 or 15 things. It is here that we have to put our foot down. It is here that we have to realize that yes, a need, of course, needs have to be met, and maybe you can go a step ahead. But if we end up wasting money, then as the verses which follow will tell, will come to ask for their needs, we will not be in a position to provide them with these needs, because we would have wasted the money that we would have. So to plan our life, to plan the money that we have, to spend it in a way that it should not be wasted, is like a responsibility that we have. So money is like a trust that we have been given, and anything which is entrusted to us is something for which we'll be held accountable for before the Almighty. And so therefore, planning our life and using our money in a very frugal way, in a very planned way, is something that has to be done. And of course, the thing that is important here is to be moderate. And moderation is something which always leads us to the right path. So that is why the Quran is insisting that money is a source of sustenance for all of us, and it should not be wasted. So وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. And the devil is extremely ungrateful to his Lord. So remember that he is going to push you to do these things and be ungrateful to God by not spending on others and only wastefully spending on your own selves. And he is the greatest creature who can be regarded as ungrateful to God. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. So this verse actually tells us that if you are faced with a situation in which there are people or maybe a person who needs something, and at the moment you're not in a way to provide that person, so the Quran says, فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا. Speak to that person softly. If you have to refuse a person who has come to your door, if you have to refuse someone who is asking you, and you are not in a position to give that person what he or she would need, then at least a few words of consolation, a few words in which you can maybe present your excuse in a very polite way, instead of scolding people. Yes, people do become insistent when they ask for money, but the more they become insistent, the more patient should we become, because here lies the test, and we have to speak in a very, very affectionate tone. And we also should remember that as far as helping out people is concerned, giving money is just one option and just one avenue. A greater thing to give people perhaps is to become a person who is charitable in his or her doings. So to be a charitable person is a way of life. It's not just spending out of your pocket.
It's a way of life in which you spend not only out of your pocket, but also you spend your time, your effort, you plan, you use your energy. So all these things used for the cause of God, they are the ones that we shall be held accountable for. And we must at all times realize that yes, at times we have to refuse people, but then it should be done in a very polite way, in a very befitting way, in a way that we present our excuse and apology and the other person does not get hurt. Because remember, that person's self esteem is something that must be at all times given due importance. Self esteem is the greatest asset a person has, and one seldom would like that self esteem to be hurt in any way. So, this is a lesson in humility that the Quran has given us. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Now this is another attitude which the Quran has pointed out here, that either you become very stingy or you become, totally loosen your hand. You start spending too much. So the Quran says this should not be the case, because if you are stingy and you just withdraw from spending, then that too is not good. And if you start spending so much that you are not able to save for good causes, then that too will be something that's not going to fare well in your own account. So la tabsutha kullal bast, do not be too spendful, so that when the need comes and when someone comes to ask you, you are not even in a position to help that person, and you regret that why did I spend so much money, and had I saved some money for people, I would not have been at this time be rebuked or maybe ended up in this situation. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Indeed, it is your Lord who gives abundantly to whomsoever he pleases and sparingly to whomsoever he pleases. He surely is aware of his servants, he is observing them. So this is something of God's planning, that it is people at times they receive a lot, and there are many people who are rich and wealthy, and there are others who are not. So this is God's planning, and this again is a system on which he has based his own planning, such that people at times they are tested and tried by giving them a lot of wealth, and others are tried by depriving them of a lot of wealth. So it is God's own planning, and we could be in any of the two categories. So this is a category which God has ordained for us, so that he can test us and try us, that how do we behave if we have riches and wealth. Do we spend those riches for his cause and be grateful to him? And if we are deprived of this wealth, then do we show patience and gratitude in spite of being deprived? This again is a test from God. So remember, this is something of God's planning. It has a lot to do with this system of trial and test that we are put through. And then, as you see, as this passage closes off, this is a reference to a very, very abominable practice of the Arabs, and they would kill their children for fear of poverty. Specifically, we know that at other instances in the Quran, we know that they would kill their female offspring, especially because they would think that she is like a burden on them. And the Quran says that to kill your offspring for fear of poverty is absolutely abominable. It is appalling. How can you think that you can take the life of a person because you are not able to provide them? So the Quran makes this point, that do you think that you are able to provide yourself as well? That too is a misconception. So God provides you, and if he is going to provide you, why cannot he provide for his for the offspring that you produce? So never be so callous, never be so hard-hearted that you can end up killing your children for fear of poverty. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Adultery is something which is a blatant lewdness and a very evil path, because it actually challenges the very institution on which this society is built, and this is the institution of the family. The family entails that a husband and wife come together in a permanent relationship, in a marital wedlock, in which this relationship is known. It's not temporary, it's not secret, it's not hidden, it's an open declaration, and that is precisely what marriage and nikah is. So the Quran says that this is something that has to be avoided. Adultery is like something that's going to play havoc with this institution, and you have to stay away from this. And staying away actually referring to the fact that don't even go near it, and the first thing that can take you near it is injudicious use of your eyes. The first thing that happens is that your eyes go astray and your heart starts to think out of your wedlock, out of the marital knot, and it is from here that you have to put your
you have to put the clamps on yourself. You must restrict yourself. And if you don't do so, then it can go to great extremes. And remember, adultery is something that's going to play havoc with the family and with the institution on which this society is built. So with this, we come to an end to today's discussion on this passage. This is going to continue for another day, inshallah, and we will be finishing it off tomorrow. And for the moment, if you have any questions regarding today's session, you have the time for that. Assalamualaikum, Dr. Saleem. What a wonderful session. Truly appreciate it. I have a question. I don't see any raised hands right now. I was just wondering, where we are told that we should not live very large, is it also because it puts social pressure on other people to live the same way and they may not have as much? So Could that that is be an one of angle the also? things. I mean, that is, of course, that is because you see, people they set the trend, especially people who are, who are in a position that other people are going to follow them. So if they are large in their life, if they are not simple in their lives, and that is something that is going to really set the trend. And this would be a wrong tradition to be have set. So you see, knowledge and inquiry and critical thinking and creativity. So these are the things that must set the trend in a society. But if you have it reversed, and instead of intellect and knowledge ruling, you have materialism ruling the society, then you can easily see that where you would go. So God wants us to use our powers of intellect. He wants us to use our creativity, other hobbies that we can nourish in ourselves and contribute to the society. And this goes totally berserk if we start living out of our means, or even if we have means, even then we should live a simple life. Thank you, Dr. Saleem. Samina Naeem, अपना सवाल कर लीजिए आप. Ji, Assalamu alaikum, and thank you once again, Dr. Shehzad. My question is about shaitan. I just wanted some more clarification on this. Okay. We have the concept of Iblis and how he was turned out of the heaven Samina, along is it with. related to, sorry for interrupting, is it related to the passage right now, the question? Yes, actually, it's been mentioned that about shaitan, and in the translation, it's shaitans. Brothers. So Yeah. I was just, I want to be clear about this, that there is one shaitan which is Iblis, and how he Yes. affects the So you entire see, universe, yes, all the of Quran us. says, yeah. So you see, the first person to have disobeyed the Almighty blatantly, arrogantly, and right on his face was Satan, and that is the person who we call Iblis. And the Quran has specified, "Kana min al-jinn." He belonged to the jinn kind, and of course, any person who follows his ways is like his brother, is like his progeny. And then we have Surah Nas telling us that this creed, or this category that you call Satan, is found both in humankind and in mankind, in jinn kind and in mankind. So anyone who becomes rebellious and leads other people astray is dubbed as a Satan or as a devil. And the other thing that we know is that their modus operandi is not something that they can possibly lead us astray. All that they can do is they can tempt us, and this temptation is something that they can do by whispering, by producing other things before us, by presenting the world's lures before us. And the next step of succumbing to these lures is something that we would be guilty of. So it's not that they forcibly grab us and lead us to wrong things. It's like tempting us, and the rest is either we are able to control this temptation or we succumb to it. So basically, it's like something. It's like a person who God has given this opportunity. It's not just a person. Actually, it's a genre. It's a whole category. It's like a whole species of people, and it's not. I mean, it's not. We can easily also surmise this, that we should not be believing the fact that Iblis is still living. I mean, there's no explicit injunction of the Quran which tells us that he's still living and he's carrying on his work. He has produced his progeny, and his progeny is aiding him in all these endeavors. And this progeny is from among the jinn kind and the mankind. So that's what we know from the Quran. Thank you, Dr. Saleem. Imran Khan, अपना सवाल कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर. सर, ये जो इस आयत में कौलम मैसूरा का अल्फाज आए हैं, वो क्या डज दे अप्लाई
or the beggars which we encounter every day on every signal in Pakistan, or is it for those white یعنی جو شریف لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں جو آپ سے مدد مانگنے آتے ہیں آپ ان کی ہیلپ نہیں کر پا رہے تو اس وقت کالم میں سورہ پہ اپلائی ہوگا یا یہ ان فقیروں پہ بھی ہوگا جو ہمیں چوک مل جاتے ہیں روز؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ ایک اخلاق کی بات بتائی گئی ہے، اصل میں تو ان لوگوں کے لیے بتائی گئی ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں اور جو آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں اور جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں. لیکن بائی ایکسٹینشن اصل میں کوئی بھی اگر آپ کے پاس مانگنے کے لیے آ جائے اور اگر آپ کے پاس آپ نے ریفیوز ہی کرنا ہو تو دیکھیں پولائٹنس تو ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ کو ہر حال میں کرنی ہی چاہیے. یعنی کسی بھی شخص کو اگر آپ نے ریفیوز کرنا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ سے ریفیوز کرنے کے بجائے آپ پیار محبت سے سلام کر کے گریز کر کے اپنی بات کر سکتے ہیں. ڈانٹنا ڈپٹنا تو کسی پروفیشنل بیگر کے ساتھ بھی موضوع نہیں ہے. یعنی سچویشن اس طرح کی ہے. یعنی یہاں بلکہ یہاں اصل میں جو خاص طور سے سیاق و سباق ہے وہاں تو پروفیشنل بیگری زیر بحث نہیں ہے. اور بیگری عرب زبانے میں تھی بھی نہیں اس طرح سے جس طرح سے اب ہمارے یہاں ایک پروفیشن بن گیا ہے. وہاں پہ ضرورت مند ہی قرآن مجید نے اس لیے دیکھیں نا لفظ جو ہے وہ مسکین کہا ہے. مسکین کا مطلب ہے جو حقیقتاً جو ضرورت مند ہو. یہاں پہ بیگری زیر بحث نہیں ہے. لیکن بائی ایکسٹینشن میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں بہرحال ہر ایک سے پولائٹ ہی ہونا چاہیے. Thank you, Dr. Saleem. Noshaba, please unmute your mic and ask your question. جی السلام علیکم سر. میرا Well, آیت نمبر 26 کا ہے جو آپ نے رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے ہیں تو سر یہ زکوٰۃ کے معنی میں آیا ہے اور اگر زکوٰۃ کا ہے تو وہ تو کئی دفعہ گورنمنٹ آپ سے لے لیتی ہے ٹیکس کی صورت میں تو پھر یہ آپ کس طرح اس کو اپلائی کر سکیں گے اپنی لائف نہیں میں؟ دیکھیں جہاں آپ نے حکومت کا حق دے دیا تو اس کے بعد انفاق کا حق تو پھر بھی رہتا ہی ہے نا. یعنی زکوٰۃ تو اصل میں وہ واجب انفاق ہے اللہ کی راہ میں دینے کا جو آپ کو ہر صورت میں دینا ہے. اگر گورنمنٹ نے آپ سے وصول کر لیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی ہے. آپ کا جو فرض تھا وہ پورا ہو گیا. لیکن بہرحال ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچیں. تو وہاں اگر آپ کے پاس موقع ہوگا اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی تو ظاہر ہے آپ ایکسٹرا کر سکتے ہیں. سر لیکن اس میں اگر زکوٰۃ گورنمنٹ جو لے لیتی ہے پھر اس میں پہلا حق ان لوگوں کا نہیں آئے گا جس طرح مجھے تو شاید سے یہ لگ رہا ہے کہ حق پہلے آپ کے رشتہ داروں اور ان کا بنتا ہے گورنمنٹ سے پہلے بھی؟ نہیں دیکھیے اس کا تعلق تو اس چیز سے ہے نا کہ آپ کے پاس جو انفاق کے پیسے ہیں حکومت نے تو آپ سے جو فرض آپ پہ تھا جو وہ آپ سے لے لیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں فریضہ اپنا بتایا اور وہ یہ ہے کہ جس کو آپ انفاق کہتے ہیں جس کو یوں سمجھ لیجیے کہ اوور اینڈ ابو یور زکوٰۃ. جیسے آپ فرض نماز کے بعد نوافل پڑھتے ہیں تو ویسے ہی زکوٰۃ جو ایک فرض انفاق ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کریں. تو جب اس کی نوبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں مصارف آپ کے سامنے ہیں. یعنی وہاں آپ کے جو حقیقی قرابت مند لوگ ہیں یا جو ضرورت مند ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں زکوٰۃ زیر بحث نہیں ہے. یہاں پہ تو یہ زیر بحث ہے کہ جو آپ نے اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ تو آپ نے حکومت کو دے دی ہے اگر حکومت لے رہی ہے. آج کل تو وہ بھی نہیں لے رہی لیکن فرض کیجئے کہ اگر وہ لے رہی ہے تو اس کے لینے کے بعد جو انفاق کی ذمہ داری ہے وہ تو پھر بھی ہم پہ عائد ہوتی ہے. Thank you, Dr. Saleem. Asad Mirza, please سوال کر لیجیے. Thank you, Doctor. Assalamu alaikum. My question is how you draw a line between excessiveness and stinginess, because for one person it could be excessive and for other it could be a stingy way. So is there a balance there? تو دیکھیں یہ جو اسٹنجینس اور اسپینڈنگ ہے اس میں یہ ہمیشہ ریلیٹو ہوتی ہے. یو کی ناٹ ڈرا لائن فار آل پیپل بیکاز ایوری پرسن ہیز اے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ اے ڈفرنٹ فائنینشیل اسٹیٹس. بل گیٹس کے لیے سادگی اور ہوگی اور کسی اور شخص کے لیے کوئی سادگی اور ہوگی. تو اس وجہ سے یہ ریلیٹو ہوتی ہے آپ کے اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے. اور اس میں بھی سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی جو کانشینس اور آپ کی جو گٹ فیلنگ ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ کہاں آپ اوور اسپینڈ کر رہے ہیں اور کہاں. کیونکہ عام طور سے جو اوور اسپینڈنگ ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک ایلیمنٹ داخل ہو جاتا ہے اور وہ ہے ریاکاری کا, شو آف کا. تو وہ آپ ایک اس یارڈ اسٹک سے آپ میجر کر لیتے ہیں. یعنی ایک تو اوور اسپینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل ہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں ایک چیز لینے کے بجائے 10 چیزیں لے لوں. لیکن ایک وہ اوور اسپینڈنگ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ اصل میں لے اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ آپ برانڈ کانشیس ہوتے ہیں یا یو وڈ لائک ادر پیپل ٹو نو دیٹ یو ہیو لاٹ آف منی. تو وہ تو ایک بالکل ایکسپلسٹ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں نہیں جانا چاہیے. لیکن اس سے کم جو ہے میں یہ کہوں گا کہ انسان کا اپنا جو ضمیر ہے اس کے اپنے حالات اور اس کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے آپ اس کو ڈٹرمن کریں گے جو ہر شخص کے لیے الگ الگ ہوگا. Thank you, Dr. Saleem. Thank you. Ruhi Rasool, please unmute your mic and ask your question. سر میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ ہمارے ملک میں لیڈیز بہت زیادہ اسپینڈ ٹرپٹ ہیں اور وہ بہت زیادہ پارٹیز تھرو کرتی ہیں شادیوں میں بھی اور ادھر ادھر جہاں وہ جاتی ہیں. دے ڈونٹ ریپیٹ دیئر ڈریسز.
and the matching shoes and matching purses. They don't repeat them at all. تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کی بھی جواب دہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس. دیکھیے جواب دہی کا تعلق تو آپ کے اپنے ذاتی رجحانات سے ہیں. آپ باقیوں کے لیے جواب دہ نہیں ہیں. باقی لوگوں کو ان کے اپنا ظاہر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کہیں میں تو ان جگہوں ایسا کام نہیں کر رہی ہوں. سو بیسکلی انسان کو اپنے اوپر سیلف کانشیس ہونا چاہیے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے اپنے آپ کو گزارنا چاہیے. اور یہ صرف خواتین میں ہی اسپینڈ ہونے کی کا شیوا نہیں ہے, مردوں میں اور لڑکوں میں بھی پایا جاتا ہے. تو جن جگہ بھی یہ پایا جائے اصل میں سب کو اس چیز کے بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ جو ایکسٹرا پیسے ہیں اصل میں سوسائٹی کا حق ہیں. اور بہت سارے دنیا میں اور آپ کے اپنے ملک میں آپ کے اپنے آس پاس ایسی کازز ہیں, ایسی ضروریات ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس ابتدائی ضروریات جو بیسک ہیومن نیڈز ہیں پوری نہیں ہو رہی. تو وہ ایک درد مند دل جو ہے وہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے. Thank you, Dr. Saleem. There's a question in the chat and there's a word in it. I do not know if it's an Arabic word or a Sakhil Urdu word. I'll just say the question. What about keeping Lodi, which mentioned in the Qur'an, and was Lodi allowed to keep without the Nikah? And are you still allowed to keep Lodi? Please, can you ask this question? This is, I think she's referring to, or the person is referring to concubines or to slaves. Okay. Londi hoga. I think the word should be Londi. Probably Londi. So, I mean, we have discussed this in a very detailed way a number of times. میں بہت briefly بتا دیتا ہوں, پھر آپ links ان کو بھیج دیں. دیکھیں اسلام نے inherit کیا ہے institution of slavery کو. It was not part of their own, I mean, something that they never started. It inherited it and actually اس کو gradually eliminate کیا ہے because it had become part and parcel of society. وہ آپ کی سوسائٹی میں اتنا گڑ گیا تھا کہ اس کو ایک دم سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. جیسے جہیز کی رسم آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو فوراً اگر آپ ختم کریں گے تو بہت سارے سماجی مسائل پیدا ہوں گے. تو اس زمانے میں بھی لانڈی جو غلام تھے وہ سوسائٹی کا اتنا انٹیگرل پارٹ تھے کہ ان کو ایک یک قلم آزاد کر دیا جاتا. تو لانڈیوں کی اخلاقی حالت یہ تھی کہ انہیں چکلے کھول لینے تھے اور جو مرد تھے وہ کنگلے ہو جاتے اور جا کے پھر بھیک مانگتے سارے. تو اس کو سامنے رکھ کے گریجویل پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا. اس پروسیجر کی آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اور آخر میں آ کے 10 ہجری کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا, قرآن مجید نے بتایا کہ اب تمام جو ذی شعور جو غلام ہیں جو آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ آپ مومنوں سے کہہ دیجئے, اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ ان کو آزاد کر دیں. اگر وہ یہ گارنٹی دے دیتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں بوجھ نہیں بنیں گے. وہ مکاتبت کا ایک قانون ہے جو نازل کیا گیا. تو اپنی مرضی سے پھر صرف وہی لوگ رہ گئے جو جدی پشتی رہے تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ اپنی ان کی نسلیں انہوں نے ایک جگہ پہ گزاری ہیں تو وہ وہیں رہیں. نئے غلاموں کا تو موقع فوراً روک دیا گیا تھا. جنگ بدر جو پہلی جنگ تھی, کیونکہ عام طور سے غلامی کی جو سورس تھی وہ جنگیں ہوتی تھیں, تو قرآن نے کہہ دیا جنگ بدر کے موقع پہ کوئی نیا غلام نہیں بنایا جائے گا. اور آئندہ سے تمام جو جنگی قیدی ہیں ان کو یا تو رینسم پہ رہا کر دیا جائے گا یا وداؤٹ رینسم رہا کیا جائے گا, ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا. تو نئے غلاموں کا راستہ روک دیا گیا. پرانے غلاموں کو گریجولی ختم کرنے کا ایک پورا سلسلہ کیا گیا اور پھر یہ آخر میں بالکل اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہماری سوسائٹی سے وہ ایلیمینیٹ ہوئے نہیں اور کچھ عرصے میں وہ انسٹیٹیوشن دوبارہ واپس آ گیا اور اب پھر پچھلی صدی کے اوائل میں یا آخر میں جا کے وہ ختم ہوا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہی ہے اس کی پوری داستان. لیکن قرآن مجید نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. آپ اس کی تفصیل جیسے میں نے کہا کہ آپ اس لنک میں دیکھ سکتے ہیں. بالکل. عمر فاروق, پلیز انمیوٹ یور مائک and ask your question. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ دیز سیشنز. میرا آج کا کویشچن بیسیکلی اس آیت پہ ہے جو آپ نے آج ڈسکس کی تھی, ڈو ناٹ کل یور چلڈرن فار دا فیئر آف پاورٹی. اس میں اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وی پرووائڈ فار دیم اینڈ فار یو. اس میں لیکن ہم جب دیکھتے ہیں ریئلٹی یہ ہے کہ دے آر نیشنز جہاں پہ انڈر ڈیولپڈ ہوتی ہے اور ویلتھ ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہوتی, پیپل ڈو ڈائی آف پاورٹی اسپیشلی چلڈرن. تو یہاں پہ وی سے مراد اللہ کا کوئی سوشل آرڈر ہے یا کوئی میٹا فزیکل سا کانسیپٹ ہے کہ نہیں, یہ میٹا فزیکل ہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کا دل چاہ رہا ہے اولاد پیدا کرنے کا اور آپ اولاد نہیں پیدا کر رہے, یعنی یہ زیر بحث نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ اولاد آپ نے پیدا کر دی ہے اور اب آپ نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ سوچ کے کہ بھئی میں پہلے ہی کنگلا ہوں اور مزید کنگلا ہو جاؤں. یہ تو پیدا ہوئی بھی اولاد کے بارے میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑی کیا غیر انسانی حرکت ہوگی کہ آپ پیدا شدہ اولاد کو قتل کر رہے ہیں. یعنی وجود میں اگر نہ لاتے تو الگ بات تھی, وجود میں آپ لے آئے ہیں اور آپ اس کو قتل کر رہے ہیں. تو اس کا تعلق تو اور کسی چیز سے نہیں ہے. تو ایک بالکل ایک ایسے کہتے ہیں نا غیر انسانی فعل ہے کہ آپ کے پاس آپ نے بچہ پیدا کر لیا اور آپ اس کو مار دیا.
Thank you, Dr. Saleem. If you can keep your questions short now, the two people who are left, there's an iPhone that doesn't have a name. If you know who you are, please unmute your mic and ask your question. Assalamu alaikum. My topic was unrelated to the what we Okay, discussed today. then I'll come back to you then. Arij, if you can unmute your mic and ask your question. जी अस्सलाम वालेकुम सर मैंने सवाल ये करना था कि दिस इज़ रिलेटेड टू चैरिटी फॉर एग्जांपल फैमिली के अंदर ही या आउट ऑफ फैमिली बहुत दफ़ा इस तरह से सुनने को मिलता है कि जी बेटी की शादी करनी है एंड उसके लिए जो है वो फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो मतलब क्योंकि ज़्यादातर तो वो इम्प्लिकेशन यही होती है कि जी जहेज जमा करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है बट अदर देन दैट आई मीन ऑब्वियसली जहेज डिस्करेज ही करना चाहिए बट अदर देन दैट अगर फॉर एग्जांपल वेडिंग अरेंजमेंट्स में आप हेल्प आउट करें तो डज दैट काउंट एज चैरिटी और नॉट? Of course, क्यों नहीं? देखिए, anything that you do for a person to get her married off or a boy or a girl, it counts as charity. Even जहेज आजकल एक मजबूरी भी बन गया हुआ है, उसके बगैर शादियां ही नहीं हो पाती. कितनी ऐसी खवातीन और बच्चियां हैं they pass their marriageable age because of non-availability of जहेज. आप alarming statistics हैं. It's become a necessary social evil. तो उसमें भी अगर आप मजबूरन ये करना पड़ता है तो ये कोई चैरिटी के खिलाफ नहीं होगा. ये तो एक समाजी जबर बन गया हुआ है. बच्चियों की शादियां हो नहीं रही इस वजह से. जब तक सोसाइटी एज अ होल इस पूरे इवल को खत्म नहीं करेगी, आप आइसोलेशन में खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? वो ये होगा जो लोग करने की कोशिश करते हैं, फिर शादियां ही नहीं हो पाती. Thank you, Dr. the border of your side garden. Yeah, let's do that. iPhone, you can unmute your mic and ask your question now. Assalamu alaikum. So my question is related to namaz. After Surah Al-Fatiha, you want to read, a surah, but you don't know the whole. But there are a few verses which you can relate to. Can you just read them? यानी आप कह रहे हैं disjointed verses या one? नहीं, इकट्ठी होंगी, मगर it's not the whole surah. Like there'll be 3 that you connect to, and you say, okay, these I feel that is fine. You can. Oh yes, that is perfectly fine. Okay, thank you so much. Any meaningful collection of verses जिसमें एक पैराग्राफ एक छोटा सा जिसमें एक मुकम्मल बात हो, आप पढ़ सकते हैं. Okay, thank you. Tahira Khalik, please अपना सवाल कर लीजिए. This is the last question of the session. जी अस्सलाम वालेकुम सर. सर सबसे पहले तो हर लेक्चर के लिए आपका बहुत शुक्रिया. और मैंने सर ओवर स्पेंडिंग के बारे में पूछना था कि ये तो अंडरस्टूड है कि हमें स्पेंडिंग में हर एक को अपने लिमिट्स के मुताबिक खर्च करना है और सबके लिमिट्स डिफरेंट होंगे अपने हालात के मुताबिक. लेकिन जहाँ तक दूसरों की मदद करने का ताल्लुक है, कभी कभी हम अपने लिमिट्स को स्ट्रेच करते हैं क्योंकि लगता है कि दूसरे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो उसमें तो एक्स्ट्रा स्पेंड करना ठीक है ना? आपके लिमिट्स अलाउ नहीं करते. देखिए, मदद करने में तो जितनी मर्जी आप ओवर स्पेंड कर लें, इसमें तो कोई बात नहीं है. जरूरी ये है कि जो लैविश स्पेंडिंग है उसके बारे में आयत आई है, टू नॉट स्पेंड लैविशली ऑन योर ओन सेल्फ. लेकिन किसी की मदद करने में इफ यू आर बिकमिंग लैविश तो ये तो बड़ी अच्छी बात है. ये तो अल्लाह ताला इससे खुश हो सकते हैं. Thank you so much, Dr. Saleem. It was a wonderful session today. Inshallah, we'll see everybody tomorrow. Thank you, Dr. Saleem.